أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام المتقین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا رہا. عزیز سامعین کرام، موجودہ دور کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی جو اس معاشرے میں بری طرح لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، وہ جادو ٹونا اور جنات کا مسئلہ ہے. آج اسی عنوان اور موضوع کو ہم شروع کریں گے. اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق کے ساتھ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر قرآن و سنت کے مطابق اور موافق ان گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بات جادو کی آتی ہے تو چار چیزیں بنیادی طور پر اہم ہیں سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے نمبر پر ہمارے دین کے اندر قرآن و سنت کے اندر جادو کے وجود پر کس قسم کے دلائل موجود ہیں. ایک طبقہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے وہ بھی ہے جیسا کہ ہر مسئلے میں افراط و تفریط، کچھ لوگ چیز کو اس کی حد سے بڑھا دیتے ہیں، کچھ حد سے کم کر دیتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ اس کو ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں. دوسری طرف کچھ لوگ سرے سے ہی اس کے منکر نظر آتے ہیں، انکار کرنے والے نظر آتے ہیں. تو اس کے وجود کی حیثیت کیا ہے؟ نمبر دو، اس عمل میں مبتلا شخص شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ نمبر تین، دنیا میں پایا جانے والا جادو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور نمبر چار، اگر کوئی بندہ اس کا متاثر ہو، اس کا شکار ہو جائے، وہ اپنا علاج کیسے کرے؟ سب سے پہلی چیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم سنیں گے اور سمجھیں گے. جہاں تک بات جادو کی ہے، عمل غلط ہے، باطل ہے، لیکن اس کے وجود سے انکار ممکن نہیں. قرآن و سنت کے اندر بہت زیادہ دلائل اس بات پر موجود ہیں. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 102 میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. ان لوگوں نے یہودیوں کا تذکرہ ہے، یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جس کو شیطان پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بادشاہت میں یہودیوں کا پھیلایا ہوا نقطہ نظر یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام ان کی فرما روائی اور ان کی حکمرانی انسانی صلاحیتوں یا قوتوں کے بل بوتے پہ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے وہ انہیں اور ان کی حکومت کو ایک جادو کا سرچشمہ قرار دیتے تھے. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ کریم نے جادو کا انکار نہیں کیا، اس کے وجود کا انکار ان آیات کے اندر نہیں،
اس کا اس بات ہے، لیکن اس بات کی شدید نفی کی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی، کسی جادو کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا جادو کر کے، کفر شیطانوں نے کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور آگے بابل مقام پر ہاروت اور ماروت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل مقام پر ہاروت اور ماروت پر جو کچھ نازل کیا گیا، وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ قرآن مجید کے یہ لفظ بڑے قیمتی ہیں سمجھنے کے اعتبار سے۔ ہاروت اور ماروت وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے۔ یہاں پہ اگر آپ تفسیریں اٹھا کے پڑھیں، بڑی سٹوریاں، بڑے قصے، بڑی کہانیاں، بڑے افسانے آپ کو ملیں گے۔ دو فرشتے تھے، کسی خاتون سے عشق ہو گیا، اس کی سزا ملی، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ بس یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ تھا ان کا۔ بہرحال جو علم ان کے پاس تھا وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، اور جب سکھاتے نہیں تھے ایک لفظ بھی کہتے تھے فلا تکفر، کہ تم اسے نہ سیکھو، تم کفر نہ کرو۔ یہ ایک الگ سے ہم آگے جا کر بات کریں گے، لیکن قرآن مجید کے ان الفاظ سے سلف صالحین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جادو سیکھنے کا عمل کفر ہے، اور بھی کئی اس پر دلائل موجود ہیں۔ جادو کے وجود سے انکار اس لیے بھی ممکن نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا معجزہ اور ان کی نبوت کا دائرہ کار جب اس کی حقانیت اور صداقت لوگوں کے سامنے کھل کے آتی ہے تو وہ ایک جادوگروں کے ساتھ ہی ان کا مقابلہ تھا۔ ان کو جادوگروں کے سامنے جب لایا گیا، ان سے مکالمہ ہوا، اما انتل کیا، جادوگروں نے کہا کہ آپ پہلے اس مقابلے کے اندر اپنا عصا ڈالیں گے، یا ان نکون نحن الملقین، یا ہم اپنی رسیاں ڈالیں۔ انہوں نے رسیاں ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کو خیال پیدا ہوا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 اور 116 ہے، جیسے وہ رسیاں نہ ہوں بلکہ دوڑتے ہوئے سانپ ہوں۔ ان دونوں دلیلوں کو اور بھی کئی دلائل ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے وجود کا ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ باطل ہے اس میں کوئی شک نہیں، گمراہی ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، کرنے والا گمراہ ہے، اس کے کفر کا فتویٰ موجود ہے، اس سے بھی ہمیں اختلاف نہیں، لیکن یہ مسئلہ دنیا میں اپنا وجود رکھتا ہے۔ صحیح بخاری میں 7 جگہ پر حدیث آتی ہے، جس حدیث میں ذکر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اثرات وہ نظر آنا شروع ہوئے۔ 5766 نمبر پر صحیح بخاری میں یہ حدیث، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ خیال پیدا ہونے لگا کچھ عرصے میں، کئی کام انہوں نے کیے ہوتے لیکن محسوس یہ ہوتا کہ شاید وہ کام انہوں نے نہیں کیے۔ کہتی حتیٰ اذا کان عندی یوماً، ایک دن وہ میرے پاس تھے، اور یہ تعلق دنیاوی امور کا تعلق ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پہ پریشان ہوتے ہیں اس لفظ کو پڑھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعہ، ایک کام کیا ہوتا، لیکن بعد میں یخیل، ان کو خیال پیدا ہوتا کہ ما صنعہ، اس کام کو انہوں نے سر انجام نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث اگر ہم صحیح مان لیں تو پھر اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی وحی ان کی طرف آئی ہو، لیکن اس خیال کی وجہ سے انہوں نے کہا ہو کہ نہیں آئی، لہذا اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ایک گمراہی ہے۔ اس حدیث میں جس مسئلے کا، جس پرابلم کا
جس کیفیت کا تذکرہ ہے وہ دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہے، وہ دینی امور سے تعلق نہیں رکھتی۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی تبلیغ، آپ کی ذمہ داریاں، اس کی ضمانت اللہ کریم نے لے رکھی تھی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ کئی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی مثالیں اور زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کئی سال تک بیماری کا شکار رہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی، یہ نبوت کے منافی ہے، اس سے ان کی نبوت کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، یہ بات، یہ سوچ اس کی بالکل درست نہیں ہوگی۔ جیسے کسی نبی کی صحت، کسی نبی کا مزاج اور کسی نبی کی طبیعت کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اور بیماری لاحق ہونے سے اس کے کچھ امور وہ اپنی معمول اور روٹین کے مطابق نہیں چل پاتے۔ بالکل اسی طرح کی یہ دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والی کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا و دعا، بہت زیادہ دعا کی۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ عائشہ، کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اجابانی، مجھے میری دعا قبول کر لی۔ جو میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا تھا اس کا جواب مجھے مل گیا۔ میں نیند کی کیفیت میں تھا، دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک فرشتے نے سوال کیا کہ ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا تباہ، کسی نے ان پر جادو کیا ہے۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کس نے کیا ہے، یہودی جو من یہودی بنی زریق، بنو زریق کے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے کیا ہے۔ کس چیز میں جادو ہوا ہے، فی مشتن و مشاطۃ، ایک کنگھی اور کنگھی کرتے ہوئے سر اور داڑھی کے جو بال گرتے ہیں ان کے اندر، کہاں پہ ہے؟ بتایا اس دوسرے نے کہ فلاں کنویں میں ہے۔ کنویں میں کس جگہ پر ہے؟ کہا کنویں میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے۔ اس کا حل سب کچھ وہاں پہ واضح کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر نکلے، اس باغ میں پہنچے، وہاں کی کھجوروں کی شکلیں لوگوں کو بدلی ہوئی نظر آئی، کنویں کا جو پانی ہے اس کی رنگت بدلی ہوئی نظر آئی، عام پانی جیسی رنگت نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پانی ہو جس میں مہندی کو حل کر دیا گیا ہو، یا تو بہت دیر سے پانی کھڑا ہوا تھا اس وجہ سے، یا اس جادو کے کبھی اثرات کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سامان نکلوایا۔ جبریل جاء جبریل بالمعوذتین، فلق اور ناس، دو صورتیں لے کر آئے، ان صورتوں کو پڑھا، اس جادو کے سامان کو زائل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اس یہودی کا نام بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لبید بن عاصم یقال لہ لبید بن العاصم، لبید بن عاصم اس کا نام ہے، اس کو قتل کروا دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی فتنے کو نہیں ابھارنا چاہتا، فتنے کو نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہ دلیل ہے قرآن مجید کی آیات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں بعض لوگ اس روایت کے ایک راوی پر جرا کرتے ہیں، ہشام پر، وہ بھی درست نہیں۔ امام مسلم نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابو داود نے، حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اور اگر یہی مسئلہ ہے کہ ہم نبی پر جادو کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے، عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے بھی، یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ حدیث اس لیے ناقابل اعتبار ہے، کئی لوگوں نے اس بات پر لکھا ہے، تو پھر قرآن مجید کی آیات کا کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا کیا کریں گے؟ دیگر دلائل کا کیا کریں گے؟ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کا مطلب حق ہونا نہیں، بلکہ اس کے وجود کو تسلیم کرنا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ بڑی تفصیل سے سنن الکبریٰ للبیہقی میں آتا ہے، 16283 نمبر حدیث میں، اشتکت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیمار ہو گئی طویلا، لمبا عرصہ، بہت زیادہ علاج معالجہ ہوا ان کا،
لیکن علاج معالجہ کامیاب نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہوئے۔ ان کے کچھ بھائی کے بیٹے فجاء بنو اخیہا الی رجل طبیب قادم الی المدینہ تھی، مدینہ میں ایک نیا بندہ آیا تھا، اس قسم کے علاج کرنے کا ماہر تھا، وہو یتطبب، بہت زیادہ پریکٹس ایکسرسائز وہ کرتا تھا اس کی۔ اس کے پاس آئے، اپنی پھپھو جان کی ساری علامات گنوائی، یہ بیماری کی حالت، یہ بیماری کی حالت، یہ بیماری کی حالت۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جتنی نشانیاں آپ نے بتائی ہیں یہ ایک ایسی شخصیت کی نشانیاں ہیں جن پر کسی نے جادو کیا ہے۔ کہا آپ کی رائے کیا ہے؟ کہنے لگا 16283 نمبر یہ حدیث سنن الکبریٰ للبیہقی میں صحیح سند سے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی۔ کہنے لگا میرا جو تجربہ ہے اس کے مطابق ان پر جادو کرنے والی کوئی خاتون ہے، کوئی لڑکی ہے، اس نے جادو کیا ہے، اور وہ ترید، وہ یہ چاہتی ہے ان تموتا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو جائے۔ کہا اس کی کچھ آپ مزید بتا سکتے ہیں؟ اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں چند چیزیں اور بتائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، آ کے دیکھا اس لڑکی میں وہ تمام علامات نظر آ گئی۔ ان کے پاس ایک لونڈی تھی ان کی خدمت کرنے والی، اور یہ لونڈی وہی مدبرہ، ان کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ میری وفات کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ وہ آزادی کی خاطر چاہتی تھی ان کی وفات جلدی ہو اور میں جلدی آزاد ہو جاؤں۔ اسے بلایا، اس علاج کرنے والے کو بھی بلایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا علم، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ہر چیز اپنی جگہ پر مسلم ہے اور بے شمار دلائل ہیں اس پر، لیکن اس مسئلے میں علاج کی دوسرے کی ضرورت پڑ گئی۔ جب وہ آیا با پردہ شرعی طریقے سے اس سے گفتگو ہوئی، اس نے تمام علامات نشانیاں بتائیں، اس لڑکی کو بلایا، اس نے کہا یہی ہے، اس سے بات چیت کی، اس نے تسلیم کر لیا کہ واقعتاً پوچھا کہ آپ نے سحر کی نہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کیوں کیا ہے؟ ارید ان تموتی، میں چاہتی ہوں کہ ان تموتی، آپ مر جائیں، ختم ہو جائیں، میری آزادی جلدی ملے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی اور ان کے بچوں کی ذمہ داری لگائی، فَبِئُوهَا إِلَىٰ أَسْوَإِ الْعَرَبِ، عرب کا سب سے سخت اخلاق والا بندہ، برے اخلاق والا بندہ تلاش کرو اور اس لونڈی کو اس کے ہاں فروخت کر دو، اس کے پیسوں کے بدلے ایک اور لونڈی خریدو اور اس لونڈی کو فَآتِقُوهَا، اس کو آزاد کر دو، آزادی والا مسئلہ بھی ہو جائے، اس کو اس کے کیے کی سزا بھی ملے۔ بہرحال دیگر دلائل بھی موجود ہیں، یہ صرف چند دلیلیں اس لیے عرض کی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو جیسی کوئی عمل اس دنیا میں موجود نہیں، یہ چند ایک دلائل ہیں قرآن مجید میں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ دیگر آیات بھی موجود ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے، واضح ہو جائے جادو کا وجود دنیا میں موجود ہے، اور جادو کے ساتھ جڑا ہوا ایک لازمی مسئلہ جنات کی شکل میں، اور آج کل کے دور میں اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا ہر وہ پہلو، ہر وہ مسئلہ جس سے ہمارے دین اور ہمارے ایمان بربادی کی طرف جانے لگے ہیں، اس کا حل ضروری ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اخبارات، ٹی وی چینلز، اشتہارات، واٹس ایپ پہ میسج ایکسچینج ہوتے ہیں، یہ جادوگروں کے پیغام، اپنے پاس سے ہر آپ کی تمنا پوری ہوگی، ہر آپ کی خواہش پوری ہوگی، محبوب آپ کے قدموں میں، اپنے کاروبار کو یہ کر دیں، اور عامل فلاں بابا، عامل فلاں بابا۔ تھوڑی سی چپکلش ہم خود سے محنت کرنے کی بجائے، ایک مثبت ٹریک اور راستے پر چلنے کی بجائے، ہمیں اپنے ہی بھائی کے کاروبار پسند نہیں آتے، اپنے رشتہ دار اگر اس کے گھر میں آسودگی ہے، خوشحالی ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی، لوگوں کے بے پناہ لوگ آتے ہیں، کسی کی اس طرح کے مسائل
کوئی کاغذ کے ٹکڑے لے آیا ہے، اس کے بیڈ کے نیچے سے نکلے ہیں، کوئی پتلے لے کے پھرتا ہے، اس میں سوئیاں چبھی ہوئی ہیں، کوئی قبرستانوں میں بیٹھ کے عمل کر رہا ہے، کوئی کسی طرح رونا پیٹنا لوگوں کو اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں، اور پھر اس کے حل کے لیے جو کہ ایک بہترین دین اسلام میں ضابطہ موجود ہے، وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مسئلے پر مکمل ادراک نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا مکمل شعور نہ ہونے کی وجہ سے گمراہوں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ایک ٹولہ بیٹھا ہے بکرے لینے والا، کالی سریاں لینے والا، غیر دینی، غیر شرعی، غیر قرآنی، غیر اسلامی ہم سے امور کروانے والا، ہم سے مراد ہمارا معاشرہ، لوگ اس کے اوپر چڑھاوے اپنا مال برباد کرتے ہیں۔ پچھلے مہینے کی 2 خبریں اس حوالے سے پولیس ایک عامل کے پاس پہنچی ہوئی، کسی بچے کو تلاش کرنے کے لیے اس کی خدمات باقاعدہ طور پر، میں چینلز کے نام بھی لے دیتا ہوں، آپ دنیا ٹی وی پہ ان عاملین جادوگروں کو بلا کر یہ پروگرام عوام الناس کو دکھائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ بتائیں کہ یہ حکومت اپنا عرصہ پورا کرے گی کہ نہیں؟ ہاں جی، کر جائے گی۔ اگلا حکمران کون ہوگا؟ پورا 45 منٹ کا پرائم ٹائم میں پروگرام اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑی خوفناک بات، ننھے منھے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر وہاں پہ ایک شخص کو بلا کے جادوگر کے نام سے پیسے لے کر ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں، ان کے سامنے جب جادوگر وہ بھلے غلط طریقے سے صحیح، وہ کوئی کبوتر بنائے گا، کوئی پھول نکالے گا، اس بچے کے ذہن میں کیا چیز بیٹھے گی؟ لازمی طور پر اس کے ذہن میں اس بندے کی تعظیم بیٹھے گی، اور تعظیم جس کے لیے بیٹھے گی اس کے لیے لفظ سکول کے اندر اس کے پرنسپل نے، اس کے ٹیچرز نے جادوگر کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ بچہ سوچنے لگتا ہے، یہ انہونیاں اس کے ذہن میں، یہ ساری گمراہیاں ہیں۔ وجود موجود ہے لیکن کامیابی موجود نہیں۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جہاں سے بھی جادوگر آئے کامیابی نہیں ہے۔ عارضی طور پر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن بندہ اگر حق لے کر، اللہ کا ساتھ لے کر، اللہ کا مقرب بننے کی کوشش کرتے ہوئے، اذکار کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے، سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی مدد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ کا کلام، اور کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو ان کی تعظیم سے نکلیں، ان گمراہیوں سے، بے راہ رویوں سے نکلیں، اور پھر نوجوان ایک نہیں، بڑے بڑے مذہبی، بڑے بڑا عقیدہ رکھنے والے، ان کے بارے میں ایسی باتیں آپ کو سننے کی ملیں گی، موکر رکھے ہوئے ہیں، جنات رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ان سے اپنا کام کرواتے ہیں۔ جنات کو قابو کرنا یہ کوئی معمولی کام یا آسان کام نہیں، اور غلط طریقے اس میں زیادہ ہیں، شرک زیادہ ہے، بے راہ روی زیادہ ہے۔ کئی لوگ اس کام کے حصول کے لیے وہ قرآن مجید کو اپنے قدموں کے تلے رونتے ہیں۔ کچھ لوگ واش روموں تک جتنا گندا کام کریں گے، جتنا کفریہ کام کریں گے، اتنے ہی جنات اور شیاطین ان سے راضی ہوں گے، ان کے ساتھ تعلق بنیں گے، یہ اپنے کام کروانے لگیں گے۔ اگرچہ وہ کام کامیابی سے اور 100% طریقے سے نہیں ہو پاتے، لیکن اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں لوگ۔ یہ سارے اسی معاشرے کی کہانیاں ہیں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں۔ بہرحال بات جنات کے وجود کی، پہلی جادو کے وجود پر، ان کا وجود بھی موجود ہے، انسانوں کے ساتھ کھیلنا، یہ معاملہ بھی ان کا موجود ہے۔ وجود کے اوپر سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم میں 450 نمبر پر آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہمیں نظر نہیں آئے، پہلے تھے بعد میں نہیں نظر آئے، بہت تلاش کیا، فقدناہ فطلبناہ، بہت تلاش کیا، نہیں ملے، ہم بڑے پریشان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہنے لگے، استطیرا یا او اغتیلا،
شاید جن اٹھا کے لے گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا عین ممکن ہے کسی نے دھوکے سے قتل کر دیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ساری رات گزر گئی، کہتے ہیں وہ رات شر لیلۃ بات بہا قوم، صحابہ کی سب سے بری رات تھی جو صحابہ نے ٹینشن میں، پریشانی میں، اضطراب میں گزاری۔ اللہ کے رسول نہیں مل رہے، گھر میں نہیں ہے، مجلس میں نہیں ہے، ممکنہ جگہوں میں دیکھا نہیں ہے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء من جانب حراء، غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے، ہم ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقدناک فطلبناک، آپ نہیں ملے، بہت تلاش کیا۔ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوفناک اور بری رات تھی۔ پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوچا ظننا انک اسطیر، یا تو آپ کو جن اڑا کے لے گئے ہیں یا کہیں دھوکے سے آپ کو قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں، میرے پاس جاءنی داعی الجنی، ایک جنوں کا بندہ آیا تھا، جنوں میں سے کوئی آیا تھا، اس نے کہا آپ آئیں اور اپنا دین ہمیں پڑھائیں، بتائیں، سمجھائیں۔ 450 نمبر صحیح مسلم کی حدیث۔ فرمایا میں اس کے ساتھ چلا گیا، اور وہاں پہ میں گیا، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو لیا، ان کو لے کر وہاں پہ چلے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں باقاعدہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ دکھائی جہاں پہ ساری رات جنوں کا پروگرام، کانفرنس، جلسہ، میٹنگ ہوتی رہی۔ ہم نے وہاں پہ دیکھا رعینا آثارہ، جنوں کے نشانات دیکھے، وہ آثارہ نیرانہم، جنوں نے جو آگ جلائی تھی وہ آگ دیکھی، اس کے نشانات دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے ساتھ باتیں ہوئیں وہ آپ نے بتائیں۔ سألوہ الزادہ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ یہ مسلمان جنوں کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ اوفر ما کان لحما، تمہاری خوراک انسان مسلمان جس جانور کو ذبح کر کے کھائیں گے اس کی ہڈیاں جتنی پھینکیں گے پہلے سے زیادہ گوشت سے ساتھ پر ہو کر وہ تمہاری خوراک ہوں گی۔ اور جو تم مسلمانوں کے جانور چارہ کھائیں گے، چارہ کھانے کے بعد اسے گوبر کی صورت میں یا دوسری صورت میں خارج کریں گے، وہ چارہ تمہارے چپاؤں کے لیے چارہ ہوگا۔ بعض لوگ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ باقاعدہ ملاقات تھی۔ پھر جنوں کا پریشان کرنا، یہ مسئلہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 3548 نمبر حدیث، عثمان بن ابی العاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا گورنر بنا دیا۔ ایک دن اچانک وہ واپس آ گئے مدینہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ ابن ابی العاص، کہا ہاں میں ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ بہت پریشان ہوں۔ مسئلہ پرابلم کیا ہے؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نماز نہیں پڑھی جاتی، خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، ایسے لگتا ہے ارادانی فی الصلاۃ شیء، کوئی چیز نماز میں مجھے نماز سے میری توجہ ہٹا رہی ہے، پتہ نہیں چلتا کتنی نماز پڑھی ہے کتنی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے بیٹھو۔ سامنے بٹھایا، کہتے ہیں جلست علی صدور قدمیہ، اپنے قدموں پہ بیٹھ گیا۔ فضرب یدہ علی صدری، اپنا ہاتھ زور سے میرے سینے پہ مارا، کہا منہ کھولا، منہ کھولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب فی فمی، میرے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد کہا اخرج عدو اللہ، او اللہ کے دشمن میرے اس صحابی کے جسم سے نکل جا۔ اور پھر مجھے کہا جاؤ جا کے اپنی گورنری سنبھالو، آج کے بعد کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ کہا اس کے بعد کبھی زندگی میں یہ پرابلم نہیں ہوئی، یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ جنات کا وجود بھی ہے، قرآن مجید میں 22 مرتبہ لفظ جن کے ساتھ اس مخلوق کو ڈسکس کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن جیسے انسانوں میں اللہ کو نہ ماننے والے نافرمان ایک طبقہ موجود ہے، ان میں بھی ایسی مخلوق موجود ہے۔ ایسے ہی ایک خاتون آئی
سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 485 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی. جاءت امرأۃ بصبیّ لها فقالت به لمم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بڑے عرصے سے بیمار ہے, کیا ہوا اسے؟ کہا دیوانگی ہے, جنون ہے, پاگل پن ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا. فرمایا بچے کو میرے قریب لاؤ. بچہ قریب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور پھر حکم دیا اخرج عدو اللہ, تم اللہ کے دشمن ہو, یہاں سے نکل جاؤ. نکل گیا اور اس کے بعد بچہ بالکل ٹھیک, کبھی بچے کو کوئی مسئلہ نہیں بنا. مسند احمد بن حنبل میں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 485 نمبر پر حدیث. خاتون چلی گئی, اگلے دن فجاء بکبشین, 2 مینڈے لے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے. پنیر لے کر آئی, گھی لے کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا خذ العقیقہ وقبشا, ایک مینڈا رکھ لو, پنیر رکھ لو, باقی چیزیں اس کو واپس کر دو, یہ اس کا دل نہ ٹوٹے یہ جو ہدیہ لے کر آئی ہے. یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد ان کا یہ جو شیاطین ہیں, جنات ہیں, ان کا وجود بھی ہے اور ان کے اثرات, ان کی چھیڑ خانی انسانوں کے ساتھ وہ بھی موجود ہے. اب تیسرا مرحلہ جو اس مسئلے کو سمجھنے والا ہے, سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ اس علم میں پروفیشنل الجھے ہوئے ہیں نا, ان کی اصلاح کیجیے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کفری عمل ہے. اکثریت سلف صالحین کی جادو سیکھنے والوں کو, جادو سکھانے والے کو کافر قرار دیتی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کر دینے والے, تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو. ایک روایت میں 9 کا لفظ ہے. پہلا گناہ شرک, دوسرے نمبر پر تعلم السحر, جادو سیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا مطلق طور پر جادو کہا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت, وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا کون سا؟ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارکہ ہے 27524 نمبر پر. فرمایا آکن, والدین کی نافرمانی کرنے والا. فرمایا اور فرمایا مومنوں بسحر, جس بندے کا جادو پر ایمان ہے. ایمان کا مطلب وہ جادو کو اپنے سینے میں جگہ دے کے بیٹھا ہے, کام کرتا ہے, اس کا سیکھتا ہے, اس کے ساتھ امور اذکار کے ساتھ, صحیح جو دلائل ہیں ان کے ساتھ, دم کرنا قرآن و سنت کے ساتھ, یہ ممنوع نہیں ہے. اس کا علاج کرنا یہ ممنوع نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میں انسانوں کی, مسلمانوں کی جان چھڑانے کے لیے, مصیبتوں میں کام آنے کے لیے, میں ان کا علاج کرنے کے لیے جادو سیکھتا ہوں, وہ بھی کبیرہ گناہ یا دیگر ائمہ کے نزدیک کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. کئی ایک بڑے بڑے ائمہ میں سے ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جادو سیکھنے والے کو قتل کر دیا جائے سزا کے طور پر, کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہا. اس سے بچتے ہوئے قرآن و سنت کے دائرے میں اور ایسے لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر اپنی زندگی میں طہارت کی پابندی, اذکار کی پابندی, نماز کی پابندی. میں نے ذاتی طور پر ایک جادو کا کام کرنے والے, جنات کو قابو کرنے والے کسی شخص سے میں نے بات کی. اس سے میں نے پوچھا, اس نے کہا جی جو بندہ نماز پڑھتا ہے, میں نے اپنی ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی, میں اپنے زیر اثر جنات کو نمازی بندے کے جسم میں داخل نہیں کر سکا. ہر طرح کی میں نے کوشش کی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق یہ مسلمان کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتی ہیں. اس حوالے سے ابھی تک 3 چیزیں جو آج کے خطبے میں پہلے نمبر پر جادو کا وجود موجود ہے, کام باطل ہے. ان اللہ سیبطل, موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے بھی جب جادو والا معاملہ ہوا, قرآن مجید کا تبصرہ یہ ہے اللہ اس کو باطل کر دے گا.
اس کا خاتمہ کر دے گا۔ جادو کا وجود موجود ہے، باطل ہے، گمراہی ہے۔ نمبر 2، جنات کا وجود موجود ہے۔ جنات اور جادو ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لیکن جنات کو قابو کرنے والے یہ جادوگر جتنا دین کو نقصان پہنچائیں گے اتنا یہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے، ان چیزوں کا انسانی جسم پر اثر بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ صحیح معنوں میں اذکار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے، اس کے مطابق دم وغیرہ کروائے، تو یہ چیزیں بڑی عارضی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں کر رہی شعبدہ بازی، ان سے کوئی بھی بندہ متاثر ہو سکتا ہے۔ 2 مثالیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ اس وقت پورے عرب کے خطہ میں سب سے بڑا نام جادو جنات کے معاملے میں علاج کرنے کے، تحریریں لکھنے کے حوالے سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے، وہ شیخ وحید عبدالسلام بالی، یہ ایک عظیم شخصیت مصر کے اسکالر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ وہ اپنا واقعہ کہتے ہیں، میں اس وقت مدرسے کا طالب علم تھا، مجھے پتہ چلا کہ فلاں شہر میں، قاہرہ میں ایک شخص رہتا ہے، وہ قرآن مجید کو لیتا ہے، سورۃ یاسین والے ورق ان کو اوپر کرتا ہے، ان کو ایک رسی سے باندھ دیتا ہے، دھاگے کی دوسری طرف وہ ایک چابی باندھ دیتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ پڑھتا ہے اور قرآن مجید ہوا میں بلند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے حکم دیتا ہے کہ تو دائیں طرف گھومنا شروع کر دے، وہ دائیں طرف گھومتا ہے۔ پھر وہ حکم دیتا ہے کہ تم بائیں طرف گھومنا شروع کر دے، وہ قرآن مجید بائیں طرف گھومنا شروع کرتا ہے۔ لوگ اس کے اس شعبے سے بڑے متاثر ہیں، لوگ اسے کرامت سمجھتے ہیں۔ جادو اور کرامت میں فرق ہے۔ کرامت نیک دین پہ عمل کرنے والے کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتی ہے، جادو گمراہ آدمی کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت اتفاقاً ظاہر ہوتی ہے، اور جادو اس پہ منتر پڑھنے پڑتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ کرامت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عزت اس میں اضافے کے لیے لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ جادو اس بندے کی بربادی کے لیے شیاطین لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ کہا میں نے فوراً اپنی کلاس کا ایک بڑا نیک پرہیزگار طالب علم لیا، وضو کروایا اس کا بھی اپنا بھی، اسے جا کے اس کے دائرے میں دائیں طرف بٹھا دیا۔ جب اس نے یہ لوگوں کو دکھانا تھا، خود میں بائیں طرف بیٹھ گیا۔ اسے میں نے کہا تم نے آیت الکرسی پڑھتے جانا ہے، میں نے بھی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کام جادو نہیں ہو سکتا، قرآن ہے، قرآن پہ اس کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ وہ بھی آیت الکرسی پڑھتا رہا، میں بھی پڑھتا رہا۔ اس شخص نے اپنا آخری زور لگایا، وہ اپنا یہ کام نہیں کر سکا، لوگوں کو نہیں دکھا سکا، پریشان ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے شکست اس کے ماتھے پہ لکھی جا چکی، پریشان کہتا ہے بندے کون ہیں نئے آئے ہیں، صرف ہم نے آیت الکرسی کی برکت سے اور اس کی وجہ سے اس کا یہ شعبہ ناکام کر دیا۔ بعض دفعہ اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے بر صغیر میں عام جو لوگ دنیا دار طبقہ ہے یونیورسٹی کالجز کا، ان کے ہاں علامہ اقبال کا سٹیٹس اس بر صغیر کا سب سے بڑا سٹیٹس ہے، پڑھا لکھا ہونے کے اعتبار سے، پی ایچ ڈی ڈگری کا حامل۔ ان کے اشعار اس کے اوپر یونیورسٹیاں ایم فل کے تھیسز لکھواتی ہیں۔ ان کی اپنی زندگی کا ایک واقعہ، جینون واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک شعبدہ باز سے متاثر ہو گئے اور پریشان ہو کے بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر اقبال جیسی شخصیت، یہ انجمن حمایت اسلام ایک ادارہ ہے اس وقت بھی پاکستان میں، علامہ اقبال کی زندگی پہ لکھنے والا، ان کے اشعار، ان کی کتابیں چھاپنے والا، انہی انجمن حمایت اسلام کا ایک مجلہ، ایک رسالہ وہ نکالتے ہیں۔ یہ رسالہ 6 جنوری 1973 کا ایڈیشن، ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ باقاعدہ طور پر انہوں نے علامہ اقبال کی کتابوں سے لکھا، ان کی تحریر سے لکھا، کوئی انہوں نے اپنی حالات زندگی میں لکھا تھا۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ایک دوست انگلینڈ میں رہتے تھے، وہ آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے جائیداد، میری پراپرٹی کی اہم فائل وہ گم ہوگی، مل نہیں رہی تھی، اور اس کا ملنا بڑا ضروری تھا۔
ہم بڑے پریشان تھے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے میرے دوست نے بتایا کہ اس نے کسی عامل سے رابطہ کیا، عامل نے کسی جادو کے ذریعے مرنے والے کی روحوں میں سے ایک روح کو بلایا۔ اس روح نے بتایا کہ فائل فلاں جگہ پہ پڑی ہے، وہاں سے نکال لو۔ کہا وہ فائل انہوں نے وہاں سے نکال لی۔ وہ پاکستان اس بر صغیر کے علاقے میں آئے، سیالکوٹ میں اقبال کو ملے، اقبال کو بات سنائی۔ اقبال نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر کیس مینائی، ان کے بارے میں نے سنا ہے، وہ بھی روحوں کو حاضر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بلایا، کہا آپ بھی روحوں کو حاضر کرتے ہیں۔ اس وقت 11 بندے اس مجلس میں موجود تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب چپ ہو گئے، کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی روح کو حاضر کریں۔ ایک علامہ بیٹھے تھے، ایک مدرسے کے فاضل اور دیوبند مدرسے کے فاضل، جو اس وقت انڈیا میں، آج بھی انڈیا میں ہے، اس کے پڑے ہوئے، ان کو جسمانی طور پر بیماری تھی، کسی روح کو بلائیں، علامہ صاحب کا علاج پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اقبال کے احترام میں ان کو جواب نہیں دے سکا۔ میں نے کہا جی ایک شیشہ لا دیں بندے کے قد کے برابر۔ کہا ایک سنگھار میز میرے سامنے رکھ دی، میں نے کرسی سامنے رکھی، میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سب خاموش ہو جائیں اور ایک پانی کا گلاس لا کے سامنے رکھ دیں شیشے کے سامنے۔ وہ بھی رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد پانی کے گلاس میں سے تھوڑا سا پانی اڑا، بھاپ کی شکل بنی، شیشے کے سامنے آ گیا۔ اس میں ایک صورت لوگوں کو نظر آنے لگی۔ وہ ڈاکٹر صاحب اس صورت سے مخاطب ہوئے، کہا آپ کس حکیم کی روح ہیں؟ بہت بڑے حکیم کسی کا نام اس نے لے دیا۔ کہا ہمارے علامہ صاحب بیمار ہیں، ان کو نسخہ بتائیے۔ اس نے شبیہ نے نسخہ بھی بتا دیا، اور اس کے بعد وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ انہوں نے نسخہ تیار کیا، علامہ صاحب کو دیا۔ پڑھا لکھا بندہ ڈاکٹر اقبال کی مجلس میں نسخہ استعمال کیا، صحت مند، تندرست۔ 1 مہینے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے پھر دوبارہ پیغام ڈاکٹر اقبال کا آیا کہ ہمارے پاس آئیں۔ میں وہاں پہ گیا، سارے لوگ موجود، دارالعلوم دیوبند کے فاضل، وہ علامہ صاحب بھی موجود، علامہ تاجور ان کا نام تھا، تاریخ پاکستان کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بتائیں صحت کیسی ہے؟ کہا وہ بیماری نہیں رہی مجھے، بیماری یہ تھی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، اب تو 8 گھنٹے سوتا ہوں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ نسخہ بڑے کمال کا تھا۔ ڈاکٹر اقبال مجھ سے کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں آپ روحوں کو کیسے حاضر کرتے ہیں؟ میں خاموش۔ پھر کہا ڈاکٹر اقبال نے، کہتے میں حیران ہوا، اقبال جیسا اتنا پڑھا لکھا بندہ یہ بھی اس مسئلے کا شکار ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک لوگوں کی روحیں علی شین میں ہوتی ہیں، برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں، اور یہ روحیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یہ ان کا معاملہ برزخی معاملہ ہے۔ اب میری ایک انسان کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں دخل اندازی کرتے ہوئے کسی نیک بندے کی روح علی جین سے یا برے بندے کی روح سجین سے آپ کے سامنے لے آؤں؟ اقبال کہتے ہیں قرآن سچا ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے اقبال جیسا بندہ متاثر ہو گیا۔ ڈاکٹر کیس مینائی تاریخ کا حصہ ہے، بہت بڑا اسکالر تھا یہ بندہ۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی روح نہیں آتی، اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا منتر ہے، صرف یہ ہے کہ میں نے ایک پریکٹس کی ہوئی ہے، ایکسرسائز کی ہوئی ہے فوکس کرنے کی، اور میں نے اپنی نظروں اور اپنی فوکس کے ساتھ کسی چیز پہ جب کرتا ہوں، مسلسل کرنے کی وجہ سے، میری اس ماہرانہ جو مشق ہے اس کی وجہ سے میں پانی کو برتن میں سے باہر نکال لیتا ہوں اور اس کی بھاپ بنا کر کسی شیشے پہ لگا سکتا ہوں، اور اس میں اپنا ہی عکس میں لے آیا ہوں، وہ کسی اور کا نہیں تھا، بھاپ میں میری اپنی شکل تھی اور میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اقبال سے کہنے لگے مجھے آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ بھی اس شعبے کے اندر آ جائیں گے۔ یہ 2 واقعے بیان کرنے کا مقصد مثالیں کہ بعض دفعہ ہم خواہ اپنے ایمان کو برباد کر لیتے ہیں، اپنے عقیدے کو تباہ کر بیٹھے ہیں۔ کوئی بندہ ٹی وی اسکرین پہ آتا ہے، آ کے وہ ہمیں شارٹ کٹ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ منٹوں میں حل کر دے گا۔ ہمارے بچوں کو کبوتر اڑا رہا ہوتا ہے کپڑے سے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ ان تمام خیر اور شر کے امور یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ،
نقصان بھی تبھی پہنچے گا جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی، فائدہ بھی تبھی پہنچے گا جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی۔ عبداللہ بن عباس کو کہا تھا، 2516 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، اے عبداللہ بھی نہیں کہا، چچا کا بیٹا تھا بھائی بھی نہیں کہا، یابن امی میرے چچا کے بیٹے یہ بھی نہیں کہا، کہا تھا یا غلام اور لڑکے میری باتیں میرے پیغمبر نے کہا یاد کر لینا۔ ان باتوں کے اندر ایک بات یہ بتائی تھی، ان نقطوں کے اندر ایک نقطہ یہ بتایا تھا جو مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی تختی پہ لکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے سینوں میں نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، بچے ساری امت جمع ہو جائے تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا پائے گی۔ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جب تک وہ نفع وہ فائدہ اللہ نے تیرے لیے نہ لکھا ہو۔ اور ساری امت اکٹھی ہو کر وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تیرا نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتی، کب تک؟ جب تک اللہ نے وہ نقصان مقدر میں نہ لکھا ہو۔ اپنے عقیدے کو سنبھالیے اور سمجھیے اور ان خرافات سے اپنے آپ کو نکالیے۔ اگلا مسئلہ ہے جادو کی قسمیں کتنی ہیں، جادو کا علاج کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ کے فضل سے آئندہ ہم اس مسئلے پر غور و فکر کریں گے۔ اللہ ان گمراہیوں سے ہمیں نجات دے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، عزیز سامعین اکرام، سب سے پہلے نمبر پر جیسے ہم بچوں کی، مردوں کی دینی تربیت کے لیے بہت کاوش کرتے ہیں، پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، کانفرنس میں جاتے ہیں، جمعہ کی ادائیگی کے لیے بڑی بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی خواتین کی دینی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ بلکہ ایک خاتون کی جب اصلاح ہوتی ہے تو اس کے سارے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے میکے کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے سسرال کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد آپ کا یہ جامعہ اپنے اس فریضے کو اور اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح احساس رکھتے ہوئے پہلے بھی نبھاتا ہے۔ پھر اسی سلسلے میں انشاءاللہ کل اس جامعہ میں بچوں کو چھٹیاں ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں میں، اساتذہ اپنے اپنے گھروں میں گئے ہوئے ہیں، تو اس ماحول میں چونکہ ادارہ بھی فری ہے، کل خواتین میری اور آپ کی ماؤں بہنوں، دین اسلامی ماؤں بہنوں کی تربیت کے لیے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد ہے۔ کوشش کریں بھرپور کہ ہماری بچیاں، ہماری اسلامی مائیں بہنیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کا ہم حصہ بنائیں، تاکہ ہونے والے جو ہماری آنے والی معزز معلمات ہیں ان کے اصلاحی دروس جو ہیں ان سے ان کی اصلاح ہو، ان کے دینی امور میں بہتری آئے۔ 9 بجے انشاءاللہ پروگرام کا آغاز ہو جائے گا اور ظہر کی نماز تک وہ پروگرام کا سلسلہ چلے گا، تو بھرپور طریقے سے ضرور شرکت کروائیں، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ دوسرا یہ اعلان ہے، گویا اصل میں جامعہ خیر البشر کے تحت بچیوں کو پڑھائی کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے، وہاں پہ رابطہ کر کے جو اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، معلومات لے کر اس مدرسے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔